اوشین گیٹ نامی کمپنی دنیا کے ارب پتی افراد کو ٹائٹن نامی آبدوز میں بٹھا کر سمندر کی تہہ میں لے جانے کا کام کرتی ہے۔ اس سفر کے دوران یہ سیاح 100 سال پہلے ڈوب جانے والے ٹائٹینک کے ملبے کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس آبدوز میں پائلٹ سمیت 5 افراد بیٹھ سکتے ہیں اور ایک ٹکٹ کی قیمت $2.5 لاکھ ہے۔ چند روز پہلے ایسے ہی ایک سفر کے دوران یہ آبدوز تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمرہ کے چونچلے ہیں؟ لہٰذا اس پر زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹائٹن کے تباہ ہونے سے کچھ روز قبل یونان کی سمندری حدود میں تارکین وطن کی ایک کشتی بھی ڈوب گئی تھی۔ 300 پاکستانی اس حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ کیا اس حادثے کو بین الاقوامی میڈیا کی وہ توجہ ملی جو ٹائٹن کو ملی؟ اور اگر نہیں تو کیا یہ مغربی میڈیا کی منافقت نہیں؟ تیسرا سوال، ٹائٹن میں سوار ارب پتی افراد کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور فرانس کے بحری بیڑے اور آبدوزیں فوراً حرکت میں آ گئیں اور کئی روز تک ان کا سراغ لگانے کی کوشش کی جاتی رہی، جس پر کروڑوں ڈالرز خرچ ہوئے، جبکہ غریب تارکین وطن سمندر میں ڈوبنے سے پہلے مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر ان کے حصے میں فقط پانی کی چند بوتلیں ہی آئیں۔ کیا یہ سینکڑوں غریب لوگ امداد کے زیادہ مستحق نہیں تھے؟ یہ تینوں باتیں دراصل ایک ہی سوال کے 3 رخ ہیں، اور ہر سوال کے جواب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک فاقہ زدہ شخص سے کسی نے پوچھا 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا 4 روٹیاں۔ دنیا کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو روزانہ کی بنیاد پر محنت کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا وہ دولت مند افراد کو حسد، حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی شخص کی موت پر، خاص طور پر جب وہ موت نہایت دردناک طریقے سے ہوئی ہو، اس کے لیے افسوس نہ کیا جائے کہ مرنے والا امیر کبیر آدمی تھا۔ ٹائٹن کے مسافر بلا شبہ دولت مند تھے، مگر جس طرح سمندر کی تہہ میں ان کی موت واقع ہوئی وہ بہت المناک ہے۔ پاکستانی نژاد تاجر شہزادہ داؤد اپنے 19 برس کے جوان بیٹے کے ساتھ اس میں سوار تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ سمندر میں 4000 فیٹ کی گہرائی میں نیچے جاتے ہوئے ان دونوں باپ بیٹے کو جب یہ احساس ہوگا کہ آبدوز خراب ہو گئی ہے اور یہ اب تباہ ہو جائے گی، تو اس ایک لمحے میں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ اور بیٹا تو محض باپ کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے آبدوز میں بیٹھ گیا تھا، ورنہ اسے ایڈونچر کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ موت مزید اذیت ناک ہو سکتی تھی اگر آبدوز 1 سیکنڈ کے 30ویں حصے میں پھٹنے کی بجائے تکنیکی طور پر خراب ہو جاتی اور پھر اس میں دھیرے دھیرے آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی۔ ایسی صورت میں آبدوز کے مسافر دم گھٹنے سے اور شدید سردی سے مر جاتے اور یہ موت بے حد خوفناک ہوتی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امیروں کی چونچلے ہیں۔ جس دنیا میں روزانہ کروڑوں لوگ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتے، وہاں ایک تباہ شدہ جہاز کو دیکھنے کے لیے ان ارب پتی لوگوں نے کروڑوں روپے سمندر میں ڈبو دیے۔ بظاہر اس بات میں وزن ہے، لیکن اگر اس دلیل کو درست مان لیا جائے تو پھر یہ بات کہیں جا کر ختم نہیں ہوگی۔ مثلاً ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے لاہور سے نیو یارک یا لکھنؤ سے آسٹریلیا جانا عیاشی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ نے شاید اس شخص کی کہانی سنی ہو جو دنیا میں دکھ، درد اور غربت کو دیکھ کر پریشان رہتا تھا، سو ایک دن اس نے اپنی آدھی دولت غریبوں میں بانٹ دی۔ چند دن وہ مطمئن رہا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ دنیا میں دکھ کم نہیں ہوا بلکہ اتنا ہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنی باقی دولت بھی عطیہ کر دی، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے اپنے جسم کے تمام اعضاء بھی عطیہ کر دیے، مگر دنیا کے درد ختم نہ ہوئے۔ وہ شخص مر گیا۔ اس کہانی کا مطلب یہ نہیں کہ امیر لوگوں کو غریبوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد صرف اس دلیل کا جواب دینا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے۔ جو حادثے معمول بن جائیں ان کو نارمل انداز میں لیا جاتا ہے۔ تارکین وطن کی یہ غالباً 4تھی کشتی ہے جو گزشتہ چند ماہ میں سمندر میں حادثے کا شکار ہوئی۔ اسی طرح ایک اور وجہ پرسراریت بھی ہوتی ہے۔ آبدوز کا غائب ہو جانا پرسرار بات تھی، خاص طور پر اس آبدوز کا جس کا ایک ٹکٹ $2.5 لاکھ کا تھا اور جو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے لے جا رہی تھی۔
بات وہی ہے کہ دنیا میں بڑی کہانیاں بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں، غریبوں کو تو خود غریب بھی نہیں پوچھتے۔ یونان میں جو کشتی ڈوبی اسے شاید بچایا جا سکتا تھا، مگر قریب گزرنے والے جہاز نے مرنے والے غریبوں کی مدد کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہی دنیا ہے، یہ ناانصافی پر کھڑی ہے۔ یہ بات ہم جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی اچھا ہے۔ جب دنیا کے خالق نے ہی یہاں تفریق کر رکھی ہے تو انسان بھلا اس تفریق کو کیسے مٹا پائے گا؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا یا اسی طرح کے دنیا کے وہ ممالک جہاں پر ایسے افراد کی کثیر تعداد موجود ہے جو خط غربت سے نیچے رہتے ہیں، لیکن انہی ممالک میں رہنے والے چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی دولت کا خود بھی صحیح اندازہ نہیں ہے۔ جب اس طرح کے لوگ جب میڈیا پر آ کر غربت اور غریبی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک کھلا مذاق ہی ہے، کیونکہ یقیناً ان لوگوں نے کبھی غربت کو دیکھنا تو دور کی بات، انہیں اس کا احساس تک ہی نہیں ہے۔ پانی کے ایک گلاس کی قدر آپ کو تبھی ہو سکتی ہے جب آپ سخت پیاسے ہوں۔ بھوک اور غربت کے بارے میں تبھی آپ صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے پیٹ میں روٹی نہ ہو۔ تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد جب معاش کی تلاش میں اور 2 وقت کی عزت کی روٹی کمانے کے لیے دیار غیر میں جاتے ہیں تو وہ اپنا تن، من، دھن سب کچھ گروی رکھ جاتے ہیں، اور پھر انہی میں سے کچھ لوگ تو اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہمیشہ کے لیے اس دنیا ہی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ و مزدور کے اوقات۔